بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابلیس بنی نوح انسان کا سب سے بڑا دشمن، جس نے اپنے خاندان اور اپنے ساتھیوں کو اس کام پہ لگایا ہوا ہے کہ وہ قیامت کے دن آدم کی اولاد کو ناکام کر دے۔ لیکن ابلیس کے خاندان میں پیدا ہونے والا وہ کون سا شیطان تھا جس نے ابلیس سے بغاوت کر دی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا؟ جب اس کی ملاقات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا بتایا، اور آج وہ شیطان کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا۔ انہی جنوں میں سے ایک جن ابلیس تھا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے اسے بارگاہ خداوندی سے نکال دیا۔ ابلیس نے تا قیامت بنی آدم کو گمراہ کرنے کی قسم اٹھائی۔ اس طرح یہ تاریخی جنگ آج تک جاری ہے۔ دراصل قوم جنات کی تخلیق حضرت آدم کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے کی جا چکی تھی۔ قوم جنات میں سے ابلیس بھی ایک فرد تھا جس کو اللہ نے انسانوں کی طرح اپنی نسل بڑھانے کی طاقت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بعض شیاطین کو جوڑوں میں پیدا فرمایا۔ جس طرح انسانوں میں عورت اور مرد کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اس طرح شیاطین میں شیاطین جن اور شیاطین جنی کے ملاپ سے شیاطین بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح ابلیس کے اقربا، ساتھی اور اولاد میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا چلا گیا، اور لشکر ابلیس بنی نوح انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس زمین پر پھیل گئی۔ اس طرح ابلیس کے مختلف بیٹے اور مختلف پوتے مختلف کاموں پر مامور ہو گئے۔ بعض شیاطین زمین پر فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں تو بعض زیناکاری کو عام کرتے ہیں، اور کچھ شیاطین لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈلواتے ہیں۔ اس طرح زمین پر شیاطین کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے جو انسانوں کو گمراہ کرتی ہے اور پھر ان کو گناہ میں مبتلا کرتی ہے۔ لیکن ابلیس کے تمام پوتوں اور بیٹوں میں سے ایک شیاطین ایسا بھی تھا جس نے ابلیس سے بغاوت کی تھی اور راہ حق پر گامزن ہوا تھا۔ وہ شیطان ابلیس کا پوتا تھا جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور ان پر ایمان لایا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکہ کے جنگلات کی طرف نکلے۔ ہم تہامہ پہاڑوں کے ایک پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا۔ وہ بوڑھا شخص لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ یہ شخص مجھے اپنی چال ڈھال سے جن نظر آتا ہے۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ آپ نے صحیح فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم کون ہو اور تمہارا تعلق جنوں کے کس گروہ سے ہے؟ اس شخص نے کہا میرا نام حامہ ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں۔ ہیم لاقیس کا بیٹا ہے اور لاقیس ابلیس کا بیٹا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پس تمہارے اور ابلیس کے درمیان 2 پشتوں کا فرق ہے۔ اس نے کہا ہاں آپ نے درست کہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا جتنی عمر اس دنیا کی ہے میری عمر اتنی ہوگی یا اس سے تھوڑی کم ہوگی۔ جس وقت قابیل نے حابیل کا قتل کیا تھا اس وقت میری عمر چند برس ہی تھی، مگر بات کو سمجھ لیتا تھا، پہاڑوں میں چلتا پھرتا تھا، لوگوں کا غلہ چوری کر لیا کرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال لیا کرتا تھا تاکہ لوگ اپنے عزیز و اقارب سے بدسلوکی کریں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بہت برا عمل ہے۔
اس پر اس نے حضور کو کہا کہ آپ مجھ پر ملامت نہ فرمائیے، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور میں نے توبہ کر لی تھی اور دعوت دین میں ان کی مدد کی تھی، یہاں تک کہ میں آپ کے ہمراہ 1 سال تک مسجد میں رہا ہوں۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی تھی، جس وقت ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت میں ان کے ساتھ تھا۔ میں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبت میں بھی رہ چکا ہوں، جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو کنویں میں ڈال رہے تھے اس وقت میں وہاں تھا اور ان سے پہلے ہی کنویں میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملا ہوں، انہوں نے مجھے توریت سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام دینا۔ جب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملا تو ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام پہنچایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے میں نے انجیل سیکھی ہے، اور اے نبیوں کے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب تم محمد الرسول اللہ سے ملاقات کرو تو میرا سلام پہنچانا، میں اس امانت سے سبکدوش ہونے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ پر سلام ہو اور اے حامہ، امانت پہنچانے پر تجھ پر بھی سلام ہو۔ اس کے بعد حامہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں اور پناہ مانگتا ہوں کہ میں کافر رہوں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد حامہ اتنا رویا کہ سارے صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ مجھے قرآن سکھا دیجیے۔ پھر اس جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سکھایا، اس کو سورہ واقعہ، مرسلات، شمس، موضوعات اور قل هو اللہ سکھایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حامہ، تجھے اگر کوئی کبھی حاجت ہو تو میرے پاس آ جانا اور مجھ سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ اس کے بعد صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حامہ وہاں سے چلا گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حامہ زندہ ہے یا مر چکا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حامہ جنت میں ہے۔ بلا شبہ اللہ پاک جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ ہدایت ہر اس انسان کے دل میں سما سکتی ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور حق کو قبول کرے، چاہے وہ فرعون کے گھر میں رہنے والی بی بی آسیہ ہوں یا کسی گنہگار کے گھر میں پیدا ہونے والا نیک صفت انسان۔